نماز درست ہوں گی، اور اگر ہماری نماز ہی خراب نکلی تو تمام اعمال بیکار ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہماری مسجدیں خوب عالیشان ہوتی ہیں، خوب بہترین سے بہترین سجایا جاتا ہے، لیکن اس میں نمازی نہیں ہوتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ اور یہ آج ہمارا حال ہے، ہم مسجدوں کو خوب عالیشان بناتے ہیں، خوب خوبصورت بناتے ہیں، مسجد کی خوبصورتی اس سے نہیں بڑھتی ہے۔ ہم مسجد میں ٹائل پتھر لگوا دیں، پینٹ کرا دیں، اس سے خوبصورتی نہیں بڑھتی۔ مسجد کی خوبصورتی تو نماز سے بڑھتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے ہی نہیں جائیں تو یہ مسجد ہمارے لیے کس کام ہوتی ہے؟ حضرات گرامی، جب مسجد میں ہم نماز کے لیے نہیں جاتے تو مسجد ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ، جیسے اس شخص نے، ان لوگوں نے مجھے برباد کیا ہے، ایسے ہی تو ان کو برباد کر۔ بتائیے، جو اللہ کا گھر ہمارے لیے اگر بد دعا کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں اس بد دعا کو قبول نہیں کرے؟ بتائیے، مسجد میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 3 آدمی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان کا حق یہی ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اپنے کھانے کمانے میں لگے رہیں؟ یہ حق نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گرے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سجدہ میں گرے ہوئے، اس وجہ سے گرے ہوئے ہیں۔ پھر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، مجھے اس کا خوف ہے، مجھے اس کا ڈر ہے کہ نہ جانے کل قیامت کے دن ہمارے امتی کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا۔ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے پریشان ہیں، اور ہم ان کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قم بإذن اللہ۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے قبر سے باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے اور چہرہ روشن ہے، اور آگے بڑھتے ہیں، پھر دوسرے قبر پر ہاتھ مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ قم بإذن اللہ۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے قبر سے باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا ہے اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ابھی جو دیکھا ٹھیک اسی طرح اس دن بھی ہوگا۔ جو شخص اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلے گا، کل قیامت کے دن اس کو بھی اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ نیک بندہ ہوگا، وہ اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہوگا، اور چہرہ روشن ہوگا،
اور جو شخص بدبخت ہوگا اس کا چہرہ کالا ہوگا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی ہوگی۔ حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور ہے۔ ان کے دور میں ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے اور زمین تیل کو چوس لیتی ہے، اور وہ بڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور شکایت کرتی ہے کہ اے امیر المؤمنین، اس زمین نے میرا تیل چوس لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیتے اور اس میں کچھ لکھتے ہیں اور اس بڑھیا کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گرا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کاغذ کے ٹکڑے کو زمین پر رکھتی ہے، زمین فوراً تیل کو اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ زمین نے فوراً اپنا تیل واپس کر دیا۔ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین، تو اپنے اندر سے تیل کو واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو نماز کو چھوڑنے والا ہو۔ بتائیے کہ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ تو بتائیے کہ جب ہماری روح قبض کر لی جائے گی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو قبر کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا،